علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت میں سنا رہا تھا اور بات میری ادھر بڑھ گئی تھی. شیخ فرماتے ہیں کہ امت طریقت فہی لباب الشریعت، یہ طریقت شریعت کا مغز ہے. لا ہے الشریعہ ولا ہے غیر الشریعہ، طریقت نہ تو عین شریعت ہے نہ طریقت غیر شریعت. علماء کی خاص طور سے توجہ، طریقت شیخ فرماتے ہیں طریقت نہ عین شریعت نہ غیر شریعت. عین شریعت اس لیے نہیں کہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، اور غیر شریعت اس لیے نہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو کر کے نہیں پائے. جیسے انسان اور ناطق، یہ دونوں نہ عین ہیں نہ غیر. انسان اور ناطق عین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ناطق کا مفہوم الگ ہے، انسان کا مفہوم الگ ہے. غیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو بھی ناطق ہوگا وہ انسان ہوگا، جو بھی انسان ہوگا وہ ناطق. طریقت مغز ہے شریعت کا، نہ عین شریعت ہے نہ غیر شریعت. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ گھی دودھ سے بناتے ہیں تو گھی دودھ کا مغز ہے. گھی نہ عین دودھ ہے اور نہ غیر دودھ. عین دودھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دونوں کا مفہوم اگر ایک ہوتا تو گھی مانگنے سے دودھ لے جا کے دیتے اور دودھ مانگنے سے گھی لے جا کے دیتے، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. اور غیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دودھ سے ہٹ کر کے گھی کا تصور نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں بڑا مذاق خیز رویہ ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دودھ سے ہی تو لوگ گھی بناتے ہیں، اب وہ دودھ ہی لیے بیٹھے ہوئے. بھائی بغیر دودھ کے گھی نہیں بنا پائے گا کوئی، تو دودھ لیے بیٹھے ہیں اور اسی پہ فخر کر رہے ہیں کہ تم جاؤ، ہم اگر دودھ نہ دے تو گھی نہیں بنا پاؤ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پانی سے گھی بنانے میں لگے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ لوگ دودھ ہی کو گھی سمجھ بیٹھے کہ تم بغیر دودھ کے گھی بنا پاؤ گے کیا؟ ہمارے پاس دودھ ہے، وہ دودھ ہی کو گھی بنا بیٹھے. ارے 7 سال 8 سال آپ نے پڑھا لیا ہے تو فاضل کی دستار دیجئے، عالم کی دستار دیجئے، مفتی بنائیے. یہ حق کس نے چھینا آپ سے؟ یہ کہاں سے لے آیا کہ پیر بھی خود بنانے لگے؟ یہ کہاں سے کر لیا؟ ایک صاحب اسٹیشن پہ میں گیا تھا مدھیہ پردیش میں. اگر اس واقعے کے بیان کرنے سے حضور داعی اسلام کو ذرا برابر بھی نہ گواری ہو تو میں پہلے معافی مانگ لے رہا ہوں، لیکن احباب کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات رکھتا ہوں. اسٹیشن پہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا تھا. ایک بڑے علامہ صاحب وہاں کے 85 کے فارغین تھے، تو بڑے ذہین، بڑے لہیم شہیم، بڑی لمبی ٹوپی، داڑھی، ہیبت دیکھ کر کے ہی ہم جیسا ایک سیدھا سادہ آدمی بولنے کی ہمت نہ کر پائے. جو اپنے جیسی ہیبت رکھنے والوں سے کم بولے وہ ایسے لوگوں سے کیسے بولے؟ لیکن انہوں نے مجھ کو چھیڑنا چاہا، مولانا کہاں سے آپ آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں جگہ جاؤں گا. الہ آباد کا نام جب سنتے ہیں تو نہ جانے ان کو اس بات کی تلاش کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ سید سراوا کا ہے کہ کہیں اور. پتا نہیں ان کو کیا رہتی ہے. تو میں نے بتایا کہ الہ آباد جاؤں گا. الہ آباد میں کہاں جائیں گے؟ سید سراوا جائیں گے کہیں اور جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں سید سراوا ہی جائیں. انہوں نے پھر پوچھا کہ تو آپ ابو میاں سے مرید بھی ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں. اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ تو بخاری پڑھے ہوئے ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ تو مشکات پڑھے ہیں، ملا حسن پڑھے ہیں، سلم پڑھے، یہ پڑھے وہ پڑھے، ایک ایسے آدمی سے جو یہ سب نہیں پڑھا ہے آپ مرید کیوں ہو گئے؟ یہ سوال انہوں نے کیا. میں نے ان سے کہا کہ جب مجھے بخاری پڑھنا تھا تو بخاری پڑھنے کے لیے جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں گیا میں. جب سلم پڑھنا تھا تو جہاں سلم کا درس ہوتا ہے وہاں حاضر ہوا میں. جب ملا حسن پڑھنا تھا تو جہاں ملا حسن پڑھایا جاتا تھا وہاں پہنچا میں. وہاں میں بخاری سلم ملا حسن پڑھنے نہیں گیا ہوں، وہاں کتاب نفس کو پڑھنے گیا ہوں تاکہ اللہ کا محبوب بن جاؤں. اور یہ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کی سمجھ کے مطابق اور ہمارے ظاہر کے مطابق انہوں نے کسی درسگاہ میں جا کے بخاری سلم ملا حسن نہیں پڑھا ہے، لیکن خوب نظر ہے فقیر کی کہ نفس کی کتاب کیسے پڑھائی جاتی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بغیر دودھ کے گھی نہیں بنا پائیں گے تو کچھ لوگ دودھ ہی کو گھی سمجھ بیٹھے. کوئی گھی خریدنے گھی والے کے پاس جا رہا تو کہتے ہیں کہ وہاں کیوں جا رہے، ہمارے پاس بھی تو دودھ ہے. جناب ہم دودھ خریدنے نہیں جا رہے، وہاں ذہن میں رکھیے وہاں گھی خریدنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس دودھ ہے. اور کچھ لوگ پانی سے دودھ نکالنے میں راطل لگے ہوئے ہیں. وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ دودھ کو گھی سمجھا جائے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ پانی سے گھی بنانے کی ناکام کوشش کی جائے. اما طریقت فہی لباب الشریعت، طریقت شریعت کا مقصد لا ہے شریعہ ولا ہے غیر الشریعہ،
نہ یہ آئین شریعت ہے نہ غیر شریعت.